وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، ہم پہلے خطبے میں تقوی الہی سے متعلق بات چیت کرتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد اس کو خود مختار بنایا اور اس کی ہدایت کا انتظام کیا۔ ایک خود مختار بنایا اس کو، یعنی یہ سارے جو کام انسان کر رہا ہے وہ خود کر رہا ہے۔ اس کو مجبور نہیں بنایا فرشتوں کی طرح، اس کو مجبور نہیں بنایا حیوانوں کی طرح، بلکہ اس کو خود مختار بنایا۔ اچھا کرے گا تو خود اپنے ارادے سے کرے گا، برا کرے گا تو اپنے ارادے سے کرے گا۔ اور اس ارادے کی ٹیسٹنگ کے لیے پہلے انسان کا امتحان بھی لیا، یعنی اس کو ارادہ دیا، ارادہ دے کر کے جنت میں ٹھہرایا اور کہا اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ یعنی ٹیسٹنگ وہیں پہلے ٹیسٹ کی، جس طرح ہوتا ہے نا کوئی چیز آپ بناتے ہیں، بنانے کے بعد اسے ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کی مختلف چیزیں ٹیسٹ کرتے ہیں۔ گاڑی ایک فیکٹری بناتی ہے تو مختلف چیز اس کی ٹیسٹ کرتی ہے کہ یہ گاڑی کتنے بڑے ایکسیڈنٹ کو برداشت کر سکتی ہے اور ایکسیڈنٹ کے دوران اس کی کیا پوزیشن ہوگی۔ وہاں پر جب انسان کو خود مختار بنایا، حکم اس کے لیے جاری کیا، اس کی ٹیسٹنگ کی، پھر دنیا میں بھیج دیا۔ اس جو ٹیسٹنگ کی تھی اس کا ایک فائدہ یہ تھا کہ آنے والے انسان کو بتایا ہے کہ دیکھو تمہیں آدم کی طرح خود مختار بنایا ہے، حکم بھی تمہارے لیے لاگو ہے۔ اور جب آدم کو شیطان اپنے بہکاوے میں لا سکتا ہے تو تم تو کچھ چیز ہی نہیں۔ نبی ہونے کے باوجود، پہلا آدمی ہونے کے باوجود، ٹیسٹنگ آدمی ہونے کے باوجود جب شیطان کے بہکاوے میں آ سکتے ہے، تم بھی آ سکتے ہو، ہوشیار رہنا۔ ایک دفعہ ہوتا ہے نا، آپ ایک راستے پر جا رہے ہیں، آپ کو کچھ نہیں بتایا جاتا، راستے میں غلطی آپ سے ہو جاتی ہے تو آپ اتنے مقصر نہیں ہیں، وہاں اتنی آپ کی کوتاہی نہیں ہوئی، اتنی غلطی پر نہیں ہے، لیکن جب آپ کو بتایا جائے اس راستے پر جا رہے ہیں، سپیڈ کا آپ نے خیال رکھنا ہے، گاڑی کے ٹائر بھی ٹھیک نہیں ہے، راستے میں پیٹرول پمپ بھی بہت کم آتے ہیں، اور اس راستے میں سڑک بھی خراب ہے، اور ممکن ہے اچانک سامنے سے گاڑی بھی آ سکتی ہے، تو پھر آپ غلطی کرتے ہیں تو پھر آپ زیادہ قصوروار ہیں۔ بس انسان کو خدا نے پیدا کر دیا ہے، کرنے کے بعد سب کچھ بتا دیا ہے کہ تم خود مختار بھی ہو، غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، شیطان بھی تمہارے جو ہے وہ مقابلے میں ہے، لہذا تم نے خیال رکھنا۔ اور یہ دیکھیں ایک اور چیز آپ کے سامنے عرض کروں، انسان کی خلقت بعد میں ہوئی ہے، شیطان کی پہلے ہوئی ہے، یعنی امتحان پہلے ہے، انسان بعد میں ہے، یعنی خطرہ اس کے لیے پہلے ہے، اس کی پیدائش بعد میں ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ جو پہلے پیدا ہوا اس کا تجربہ بھی زیادہ ہے، اس سے آپ نے زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ آپ بعد میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کا تجربہ کم ہے اس کی نسبت۔ جب تجربہ آپ کا کم ہے شیطان کی نسبت تو آپ نے زیادہ خیال کرنا ہے۔ آپ کا دشمن زیادہ تجربے کار ہونا تو آپ زیادہ احتیاط کرتے ہیں، اس کو اس کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے، اس کو شکست دینے کے لیے، اس پر حاوی ہونے کے لیے۔ اور پھر شیطان خدا کا دشمن نہیں تھا، شیطان خدا کا دشمن نہیں تھا، خدا کی تو اس نے اطاعت کی ہے۔ شیطان اصل میں خدا کے فرمان کا اور اس کی مخلوق کا دشمن ہے۔ اور شیطان یہ بھی یاد رکھیں خدا کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس نے نقصان ہمیں پہنچانا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ جو ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ اور پھر اس کے لیے دو کام ہیں شیطان سے بچنے، ایک یہ کہ حفظ ما تقدم، پہلے سے کوشش کریں کہ آپ اس کے بہکاوے میں آئیں نا، جس ہوتی ہے نا ویکسینیشن، بیماری سے پہلے ہوتی ہے ویکسینیشن نا، بعد میں نہیں ہوتی۔ دوسرا کہ خدا نہ خواستہ اس کے بہکاوے میں آ گئے ہیں تو پھر علاج کیا کرنا ہے آپ نے، وہ آپ نے دیکھنا۔ اور اگر پہلے بھی ویکسینیشن نہ کریں، بعد میں بھی علاج نہ کریں، تو پھر آپ کا ٹھکانہ بھی وہی ہوگا جو شیطان کا ٹھکانہ ہے۔ روایت میں ہے نا، جنت میں آپ یا محشر کے میدان میں جائیں گے، جس کے پیچھے چلیں گے جہاں وہ جائے گا آپ وہاں پہنچ جائیں گے۔ اور ہم نے کس کا دامن تھاما ہے؟ آل بیت کا، جہاں وہ ہستیاں پہنچیں گی ہم بھی پہنچ جائیں گے۔
انشاءاللہ. اور جن لوگوں نے غلط جو ہے وہ راستہ اپنا لیا ہے ان لوگوں کو جنت کے ان سے واسطہ ہی نہیں ہے، ان کا دامن تھام لیے، جہاں وہ لوگ جائیں گے یہ لوگ بھی وہیں چلے جائیں گے. بس انسان کو چاہیے کہ تقوی اختیار کرے، خدا کے اصولوں پر چلے، خدا کے احکام پر چلے. اور ایک اور چیز عرض کروں، پچھلے جمعے کو میں نے عرض کیا اور ایک بچے نے جو ہے سوال بھی کیا تھا وہاں پر، اس کی میں مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں شیطان نے غلطی کی ہے اور حضرت آدم نے ترک اولا کیا، ٹھیک ہے. خدا کا حکم ہونے کے لحاظ سے خدا کو حکم، دونوں کام سیم ہیں. دیکھیں وہاں شیطان کو خدا نے حکم دیا سجدہ کرو آدم کو، اس نے انکار کر دیا. یہاں آدم کو حکم ہوا کہ آپ اس درخت کے قریب نہ جائیں، تو کیا آدم گئے یا نہیں گئے؟ خدا کو حکم ہونے کے لحاظ سے دونوں کام جو ہے وہ سیم ہیں، لیکن کیونکہ یہاں نبوت کا مسئلہ ہے، ہادی برحق کا مسئلہ ہے، تو وہاں ہم غلطی نہیں کہہ سکتے، معصیت نہیں کہہ سکتے، گناہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ کہیں گے کہ ترک اولا کہیں گے. لیکن فرق ہے کہ شیطان نے حکم کی عدولی کی لیکن آج تک ڈٹا ہوا اس پر، اصرار کر رہا ہے، ضد کر رہا ہے. کیا بات ہے. لیکن آدم نے وہیں غلطی کی، فوراً توبہ کر دی. اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آدم کی پیروکاری کرنی چاہیے. غلطی اگر کرتے ہیں، اور سب سے عظیم آدمی وہ ہے نا، سب سے بڑا بہادر وہ آدمی ہے جو اپنی غلطی تسلیم کر لے. اور غلطی اب جب تسلیم کر لے گا انسان تو اس کی بخشش کے ذرائع بن جائیں گے. اور پھر یہ ہے کہ دنیاوی لوگوں کو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں کہ میں نے اس وجہ سے کیا تھا، میں اس وجہ سے نہیں آیا ہوں، آج لیٹ ہو گیا تھا، مہمان آ گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا. لیکن خدا کی بارگاہ میں بہانے نہیں چلتے. دنیاوی لوگوں کو آپ کہہ سکتے ہیں، بعض کا لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ آئیں نماز پڑھیں، کہتے ہیں کہ کپڑے پاک نہیں ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھنی جی، مولوی صاحب تھوڑی گل نہیں سننی جی. کہتے ہیں کہ کیا کپڑے ٹھیک نہیں ہیں. اب خدا کی بارگاہ میں بہانہ نہیں چلے گا کہ کپڑے تو نے ٹھیک کیوں نہیں رکھے ہوئے. اور پھر عجیب ہے نا، ایک دفعہ ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے، کہتے ہیں تبلیغی جماعت والوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا. وہ کہہ رہے تھے نماز پڑھو. پاکستان یہ ایک جماعت ادھر ہی تبلیغی جماعت، انہوں نے گھیرے میں لے لیا، کہا کہ نماز پڑھو جی. اب کہتے ہیں ہم جانا نہیں چاہتے تھے، اگر نماز پڑھتے تو ہم شیعوں والی پڑھتے تو وہ اعتراض کرتے ہم. تو ہم نے کہا کہ کپڑے جو ہے پاک نہیں ہے نا ان کو، تبلیغی جماعت انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جو دامن ہے قمیض کا، قمیض کی جو آگے جھولی ہے وہ دامن، اس کے کونے کو دھو لو کافی ہے. یہ نجس آپ کا کسی اور جگہ پر بدن کا کسی اور ایسے کا لباس نجس ہے اور پاک جو ہے یہاں سے ہو جائے گا. جس طرح بعض اہل سنت کہتے ہیں نا یہاں پر کہ کوئی مسئلہ نہیں جی، رینی سے بھی خرید کر آپ مرغی کھا سکتے ہیں. کیوں؟ اس کے اوپر بسم اللہ پڑھ دیں. میں نے کہا ایک اور کام کریں، وہاں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں، کھانے کے بعد پیٹ پر بسم اللہ پڑھ دیں جی، ہر کام ہو جائے. نہیں اتنا اگر شریعت جو ہے وہ آپ لائٹ لیں اس کو کہ بھائی مرغی ہر قسم کی کھا لیں، اس پر بسم اللہ پڑھیں، تو پھر شریعت نے کیوں شرائط رکھی ہیں کہ قبلہ رخ ہونا چاہیے، ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے، یہ شرائط ہونی چاہیے. بعض لوگوں نے دین کو اپنی مرضی کا بنا لیا. بس میں عرض کر رہا تھا کہ خدا نے ایک شریعت بھیجی ہے، اس کو فالو کرنا ضروری ہے. تو آج اسی حوالے سے ایک امام کی ایک حدیث کا انتخاب کیا، امام حسین کی حدیث کا انتخاب کیا. ایک شخص مولا کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ میں گناہ کرتا ہوں، اپنے آپ کو روک نہیں سکتا ہوں گناہ سے. یہ بندہ خدا پیچھے امام حسین آمد گفت کہ من بی گناہ مبتلا میشم و نمیتونم جلوی خودم را بگیرم. امام سے کہا کہ مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ میں جو ہے وہ گناہ بھی کروں اور میرا گناہ لکھا بھی نہ جائے، جی جھوٹ بھی بولوں، حرام بھی نہ ہو، غیبت بھی کروں، گناہ بھی نہ لکھا جائے. تو امام نے بڑا پیارا نسخہ فرمایا، افعل خمسۃ اشیاء واذن ما شئت. امام نے فرمایا کہ 5 کام ہے نا، اگر کر سکتا ہے تو پھر گناہ کر. کیا؟ پہلا ہے الاول لا تاکل رزق اللہ، خدا کا رزق کھانا چھوڑ دے. افعل ما شئت، جتنا گناہ کرنا ہے کر، لیکن خدا کا رزق تو نے نہیں کھانا.
پھر فرمایا الثانی اخرج من ولایت اللہ افعل ما شئت، خدا کی حکومت سے نکل جا، کسی اور کی حکومت میں چلا، پھر گناہ جتنا کرنا ہے کر لے۔ پھر آگے امام نے فرمایا اطلب موضعا لا یراک اللہ، تیسرا موقع وہ ہے کہ ایسی جگہ چلا جا کہ جہاں خدا تجھے نہ دیکھ رہا ہو، پھر جتنا گناہ کرنا ہے کر لے۔ چوتھا الرابع اذا جاءک ملک الموت لیقبض روحک فادفعوا عن نفسک، کہ جب تیرے پاس ملک الموت آئے، موت کی لمحات آئے، تو کیا کر تو اپنے آپ کو ملک الموت سے بچا لے، اگر بچا سکتا ہے تو جو کرنا چاہتا ہے کر۔ الخامس اذا ادخلک مالک فی النار فادفعوا عن نفسک افعل ما شئت، جب تجھے جہنم میں ڈالا جائے گا تو اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے سے بچا لے، اگر ایسا کر سکتا ہے تو گناہ کر۔ ہم اتنے ناچیز ہیں، عاجز ہیں، نہ خدا کے رزق کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ ملک الموت سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، نہ خدا کی حکومت سے نکل سکتے ہیں، نہ ایسی جگہ جا سکتے ہیں جہاں خدا نہ دیکھ رہا ہو، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گناہ سے بچنا چاہیے۔ دیکھیں نا، چھوٹا سا بچہ ہمیں غلطی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہو تو ہم پرہیز کر جاتے ہیں، حالانکہ بچہ نہ سمجھ ہے، نہ داں ہے، نہ فہم ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کے سامنے غلطی نہیں کرتے۔ تو وہ خدا جو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، وہ خدا جو گناہ پر ہمیں پکڑ سکتا ہے، جو موت دے سکتا ہے اس وقت، اس کی بارگاہ میں ایسا کیوں کریں؟ اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ کسی کے پردے کو اٹھائیں، کسی کے گناہوں سے پردہ اٹھائیں، کسی کی خطاؤں سے پردہ اٹھائیں، کسی کے عیب بیان کریں۔ ہمیں بجائے کسی کے عیب بیان کرنے کے اپنے عیب کو طرف دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں نا، آپ ایک کاروبار کر رہے ہیں، آپ بجائے اپنا حساب کریں روزانہ کہ میرے کتنی آمدنی، کتنا خرچہ ہوا، کتنا نقصان ہو، کسی اور کے حساب، کاروبار کا حساب کرنا شروع کر دیں، اپنے کو چھوڑ دیں، تو بے وقوفی ہے ہی نہیں۔ اپنے کو نوکروں کے حوالے کر دیں، نقصان ہو رہا ہے، نفع ہو رہا ہے، پرواہ ہی نہیں ہے، دوسرے آدمی کا چیک کر رہا ہے، جی اس کی اتنی آمدنی ہے، اس نے مرگا میں اتنے پیسے دیے ہیں، فلان جگہ اتنے پیسے دیے ہیں، بیٹوں کی اس کی اتنی آمدنی ہے، بیٹیاں اس کی اتنے کماتی ہیں۔ بھائی لوگ کہیں گے تمہیں اس سے کیا لین دین ہے، وہ اگر لاکھ بھی کمائے تو تمہیں دے گا، اسے لاکھ نقصان ہوگا تو تیرے جیب سے جائیں گے، نہیں، تیرا کوئی تعلق ہی نہیں اس سے، تجھے چاہیے اپنا حساب کر۔ بس جو گناہ ہے، انسان کو اپنے گناہوں کا حساب کرنا چاہیے، دوسروں کے گناہوں کا حساب نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں کا بیٹا جو میں نے فلاں جگہ دیکھ لی ہے تو وہ جانے، اس کا خدا جانے، تو کیوں اس کے گناہوں میں اپنا نام لکھوا رہا ہے؟ وہ اس طرح ہے نا کہ آدمی روزانہ تھانے جا کر کہہ دے کہ 5 جو مجرم آپ نے پکڑے ہیں ان میں میرا نام بھی ساتھ لکھتے ہیں، جی تھانے والے کہیں بے وقوف ہے، تو نے کیا نہیں ہے، خواہ مخواہ کیوں نام لکھا؟ اس طرح جب انسان غیبت کرتا ہے نا، کسی کے عیبوں پر پردہ اٹھاتا ہے، تو گویا کیا کر رہا ہے؟ اس کی غلطیوں میں اپنا نام بھی لکھوا رہا ہے۔ اس نے غلطی کی ہے، جرم کیا ہے، خدا کی معصیت کی ہے، وہ جانے اور اس کا خدا جانے۔ اور بڑی پیاری مثال دی جاتی ہے کہ کسی دوسرے کی قبر وچ نہیں جانا، کوئی کسی کی قبر میں نہیں جائے گا، ہر کسی نے اپنا حساب دینا ہے۔ وہ دیکھے کہ اس نے خود کتنی غلطی کی ہے۔ اور یہ ایک اور چیز ہے، دیکھیں جو دوسرے نے گناہ کیے نا، کسی اور نے غلطیاں کی ہیں، وہ ہمارے لیے یقینی نہیں ہے، یقینی نہیں ہے، احتمال ہے، گمان ہے، شک ہے، لیکن جو گناہ ہم نے خود کیے ہیں وہ یقینی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو گناہ مشکوک ہے ان کا تذکرہ ہونا چاہیے، جو یقینی ہے ان کا تذکرہ ہونا چاہیے؟ یقینی کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ انسان خود روزانہ اپنے گناہوں کو یاد کرے اور دوبارہ کوشش کہ وہ گناہ سرزد نہ ہو۔ اور توبہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان مصمم ہو کہ دوبارہ گناہ نہیں کرے گا، فیصلہ کر لے، تہیہ کر لے۔ پس جب انسان خدا کے رزق کو نہیں چھوڑ سکتا، خدا کی حکومت سے نہیں نکل سکتا، ایسی جگہ جا نہیں سکتا جہاں خدا اسے نہ دیکھ رہا ہو، ملک الموت سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، تو پھر کیا ہے؟ بہترین حال یہ ہے کہ گناہ سے پرہیز کرے۔ اور پھر دیکھیں نا، گناہ کس کی بارگاہ میں کر رہا ہے؟
کوئی عام آدمی کی بارگاہ میں نہیں کر رہا، وہ خدا جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس کو رسوا کرنا چاہے کوئی بچا نہیں سکتا، اور جس کو بچا لے کوئی اس کو رسوا نہیں کر سکتا۔ بس اس کی جو ہے وہ عذاب سے، اس کے عقاب سے، اس کی سزا سے انسان جو ہے وہ انسان کوشش کرے اپنے آپ کو بچائے۔ بس امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام حسین نے کہ انسان کو چاہیے کہ گناہ سے محفوظ رہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنی عظیم احادیث امام حسین نے ارشاد فرمائی ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے پورا محرم گزر جاتا ہے، کوئی ایک حدیث بھی امام حسین کی بیان نہیں ہوتی بعض اوقات۔ حالانکہ جو واقعہ کربلا امام حسین علیہ السلام نے یہ جو جہاد کیا ہے، شہادتیں جو پیش کی ہیں، قربانیاں پیش کی ہیں، وہ دین اور شریعت کو بچانے کے لیے کی، اور عظیم قربانی دی ہے امام حسین نے۔ یہ دین جو آپ کے پاس ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت قیمتی ہے، یعنی اس کے لیے ایک امام پاک کی جان خرچ ہوئی ہے۔ دیکھیں نا، یہ امام نے جان دے کر دین کو بچایا ہے، یعنی ہر چیز کی ویلیو اس کی قیمت پر ہوتی ہے، یعنی اس دین کی قیمت امام کی پاک مبارک مطہر جان ہے۔ جب اتنا قیمتی ہے دین، اور چیز جتنی قیمتی ہو اس کی حفاظت اتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے، اس کا خیال رکھنا اتنا ضروری ہوتا ہے، اس کی ویلیو سمجھنا اس کی اتنی ضروری ہوتی ہے۔ بس یہ جو نماز ہے، روزہ ہے، دین ہے، اس کی ویلیو سمجھیں، اس کی قدر کریں، کہ خدا کی طرف سے نعمت سمجھیں کہ خدا نے اپنی پیاری ہستی کو حکم دیا کہ اس راستے پر قربان ہو جائے اور دین کو بچا لے۔ اس لیے تو امام حسین نے ارشاد فرمایا، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل یا سیوف خذینی، اگر میرے نانا کا دین نہیں بچتا بجز امام کی شہادت کے بغیر، تو آؤ تلواروں حسین پر ٹوٹ پڑو۔ یہ بڑا جملہ ہے امام کا، امام تو اس طرح کہہ رہے ہیں، اس طرح بیان کر رہے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات ہم اس مقصد کی طرف نہیں جاتے۔ ہم جو عزاداری کی پہلی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، پہلی کلاس ختم ہو گئی، بھائی دوسری میں جانا آپ نے۔ پہلی کلاس تھی کہ اس وقت جب خوف تھا، دشمن کا خطرہ تھا، تو ہم عزاداری کرتے تھے، گریہ کر کر کے امام کے فضائل بیان کر کے لوگوں تک پیغام پہنچاتے تھے کہ لوگ متوجہ ہوں۔ اب لوگ متوجہ ہو گئے ہیں، ہم نے اگلا پیغام دینا ہے۔ بے شک ہوتا ہے نا، پہلے ایک ضروری اعلان سنو، وہ اگر اسپیکر میں یہی کہتا جائے ضروری اعلان سنو، یہی ضروری اعلان سنو، ضروری اعلان سنو، تو لوگ کہیں گے یہ دماغ اس کا خراب ہے، اگلی بات کر دی، کیا ہے ضروری اعلان۔ یہاں تک عزاداری کا مقصد تھا کہ ہم نے لوگوں کو توجہ دلانی تھی، توجہ لوگوں کی ہو گئی ہے، اب ہم نے اگلا مقصد بتانا ہے کہ امام حسین کیا ارشاد فرما رہے ہیں، دین کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، واجبات کیا ہیں، محرمات کیا ہیں، اور کس طرح ہم نے محرمات سے بچنا ہے، اور جو آدمی مرتکب ہوتا ہے حرام کا، اس کا مقام شریعت میں کیا ہے، اور عدل و عدالت کیا ہے، انصاف کیا ہے، فسق و فجور کیا ہے، تب جو ہے ہم آگے ترقی کریں گے۔ لیکن افسوس، اور پھر عجیب ہے، کچھ لوگ اصرار کر رہے ہیں کہ انہوں نے پہلی کلاس میں رہنا ہے، اگلی میں نہیں جانا۔ ہماری مثال بھی اس طرح ہو گئی ہے، آسان سی مثال دوں گا آپ کو۔ وہ ایک آدمی روڈ کے کنارے بیٹھا ہوا رو رہا تھا، کسی نے پوچھا کیوں رو رہے؟ کہتا جی بھوک لگی ہوئی ہے، روٹی نہیں ہے جی، رو رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں اس کو دیکھ کے رو کے چلتے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی اس کے پاس 5 روٹیاں تھیں، وہ بھی اس نے دیکھا یہ آدمی رو رہا ہے بھوکا، اس کے پاس بیٹھ کے اس نے بھی رونا شروع کر دی۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی جو ہے یہ، پہلے سے پوچھا تم کیوں؟ کہا کہ بھوکا ہوں اس لیے رو رہا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا کیوں رو رہا ہوں؟ کہا اس کے لیے رو رہا ہوں۔ کہا آدمی نے کہ بھائی اس کے رونے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، یہ 5 روٹیوں میں سے 1 روٹی دو، نہ تم رو نہ یہ روئے۔ انہوں نے کہا روٹی نہیں دے سکتا ہوں، رونا نہ جتنا رلا لو مجھے۔ ہمارا مسئلہ بھی اسی طرح ہو گیا ہے، ہم نے امام کے قول پر عمل نہیں کرنا، امام کی شریعت پر عمل نہیں کرنا، امام کو فالو نہیں کرنا، اور امام کے لیے روتے رہیں گے۔ رونے کا ثواب ہے، درجہ ہے، مقام ہے، لیکن امام کو فالو تب کریں گے کہ جب امام کی سیرت پر عمل کریں گے، جب ہمارا جوان علی اکبر کے نقش قدم پر چلے گا،
جب ہمارے بزرگ حبیب ابن مظاہر کے نقش قدم پر چلیں گے، جب ہماری مائیں بہنیں ام لیلا کا، ام فروا کا کردار ادا کریں گی، تو تب جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم صحیح معنوں میں امام حسین کے لیے رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں اور شریعت کو فالو کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، دوسرے خطبے میں ہم مناسبت سے متعلق بات چیت کرتے ہیں، تو محرم کی مناسبت ہے، تاریخ میں جو واقعات ہوئے ہیں محرم کے دوران ان کا تذکرہ کریں گے اور پھر انشاءاللہ عربی کا خطبہ پڑھ کر کے آپ کی زحمت کو تمام کریں گے۔ محرم میں جو واقعات ہوئے ان میں سے حضرت آدم کی پیدائش محرم میں ہوئی ہے، خلقت، بلکہ آپ کہیں خلقت، اور اسی مہینے میں حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے، اور اسی مہینے خداوند تعالیٰ نے حضرت آدم کے سر پر خلافت کا تاج سجایا ہے۔ اسی مہینے میں حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی ہے۔ اسی مہینے میں خداوند تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا۔ دیکھیں، دو لقب ہیں، ایک ہے خلیل کا لقب حضرت ابراہیم، اور حبیب لقب ہے محمد مصطفیٰ کا۔ دونوں کے معنی دوست ہوتے ہیں، لیکن فرق ہے، عربی کی ایک ظرافت ہے۔ خدا نے بھی اپنے کلام کے لیے عربی زبان کو پتہ کیوں چنا ہے کہ بعض گنجائشیں، کیپیسٹیز عربی میں ہیں، دوسری زبانوں میں نہیں ہیں، کہ وہاں ایک لفظ کہتے ہیں اونٹ کی مختلف حالتوں کے لیے مختلف نام ہیں، ابل بھی کہتے ہیں اسے، جمل بھی اسے کہتے ہیں، بعیر بھی اسے کہتے ہیں۔ اس طرح ایک لفظ ہوتا ہے، اس کے کئی معنی ہیں۔ عربی میں عین لفظ ہے، آنکھ کو بھی عین کہتے ہیں، گھٹنے کو بھی عین کہتے ہیں، پانی کے چشمے کو بھی جو ہے وہ عین کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک لفظ ہے، کئی اس کے معنی ہیں، اور بعض کا کئی الفاظ ہوتے ہیں، ان کا ایک معنی ہوتا ہے، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ ظرافت پائی جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عربی زبان میں بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ مترادف پایا ہی نہیں جاتا، سینونیم نہیں ہے عربی میں۔ سینونیم تب ہوتا ہے نا کہ کیا ہو کہ دو لفظ ہوں، ان کا ایک ہی معنی ہو۔ وہ کہتے ہیں دو لفظ ہیں، ان کا ایک معنی ہو بو 100% نہیں ہے۔ دیکھیں، خود شعر کے لیے کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں۔ شعر عباس شعر کو کہا جاتا ہے غضنفر، زیغم، زرغام، لیس، غضنفر، حمزہ، اسامہ، یہ سارے الفاظ جو شعر کی مختلف حالتوں اور مختلف پوزیشنوں کے لیے۔ یہاں پر جو خلیل کا لفظ خدا نے استعمال کیا ہے ابراہیم کے لیے، حضرت ابراہیم کے لیے، اور حبیب کا محمد مصطفیٰ میں فرق اس میں یہ کیا ہے؟ فرق اس میں یہ ہے کہ خلیل اسے کہتے ہیں جو کسی اور سے محبت کرے، یعنی ابراہیم کو خلیل اس لیے کہتے ہیں کہ خدا سے محبت کر رہے ہیں، اور حبیب اسے کہتے ہیں جس سے کوئی اور محبت کر رہا ہو، یعنی حبیب وہ ہے جس سے خدا محبت کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بڑی قربانی دی ہے خدا کے راستے میں، کوئی معمولی نبی نہیں ہے۔ ہجرت کاٹی ہے، بچے کو اپنے آپ سے دور کیا ہے، خدا کے راستے میں بچے کو قربان کر دیا ہے، بتوں کو توڑا ہے، پھر جا کر خلیل بنے ہیں، حبیب پھر بھی نہیں بنے۔ لیکن محمد مصطفیٰ کو خدا تعالیٰ نے حبیب بنایا ہے۔ میں محرم کی مناسبتیں عرض کر رہا تھا۔ محرم کی مناسبت سے حضرت یوسف کو محرم کے مہینے میں جیل سے رہائی ملی ہے۔ کہ آپ کو پتہ نا پوری داستان کہ جیل میں کس طرح چلے گئے تھے، اور پھر ان کو رہائی ملی محرم کے مہینے۔ یعقوب کی بینائی لٹا دی گئی ہے محرم کے مہینے، اپنے بیٹے کے لیے رو رہے تھے، قد ابیضت عیناہ من الحزن۔ کیا ہوا؟ بینائی لٹا دی گئی کس مہینے میں؟ محرم کے مہینے میں۔ یونس کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی محرم کے مہینے۔ محرم کا مہینہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اس مہینے کو چن لیا ہے اور اس مہینے کے لیے ایک تسلسل بنایا ہے تاکہ آخری جو قربانی ہو، جو سب سے بڑی قربانی ہو، اس مہینے میں انجام پائے، اور وہ اعزاز خداوند تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کی ذات پاک کو دیا۔ بے شک میں عرض کر رہا تھا اس دن دوستوں میں، یہ امام حسین کا جو ذکر ہے نا، یہ معجزہ ہے۔ بے شک دیکھیں، ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ بھی ماتم کر رہے ہوتے ہیں، ان پڑھ بھی ماتم کر رہے ہوتے ہیں، درمیان درجے کی ماتم کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے نا جس کو ہر آدمی شیعہ ہو، بشرطہ کہ شیعہ ہو، انجام دینے کی کوشش کرتا ہے۔
حتیٰ وہ لوگ جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا، صرف شیعہ نام کے، وہ بھی محرم میں کم از کم 1-2 مجلسیں اٹینڈ کرتے ہیں. یہ ایک معجزہ ہے. اور اس عزاداری کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ مذہب کے جو فالو ہے نا، عزاداری کی بنیاد پر، نماز کی بات نہیں کرتا، حج کی بات نہیں کرتا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے شیعہ 100% مذہبی ہیں عزاداری کی بنیاد پر. صحیح بات. یعنی کوئی ہو نہیں سکتا کہ شیعہ ہو اور وہ عزاداری میں نہ آئے. حالانکہ دوسرے مذاہب میں لوگ ان کے زیادہ اگر اچھے ہو نا، بہت زیادہ کوئی مذہب ہو، تو ان کے لوگ 70% مذہبی ہوتے ہیں. 100% کسی مذہب میں لوگ مذہبی نہیں ہیں، نہ کسی سیکٹ میں. عزاداری کی وجہ سے ہمارے لوگ جو ہے 100% مذہبی. حتیٰ جو دیکھیں آپ، وہ بے نظیر نے اپنی کتاب میں لکھا دختر شرق میں کہ میری ماں شیعہ تھی اور میرا باپ سنی تھا، اور میری ماں ہر سال محرم میں مجلسیں جا کر اٹینڈ کرتی تھی. حالانکہ وہ نہ بے نظیر کا نہ اس کی ماں کا مذہب سے، نماز سے، روزے سے، شریعت سے کوئی زیادہ جو تعلق نہیں ہے. لیکن یہ امام حسین کی برکت، اور امام حسین علیہ السلام کی نام کی، ان کی مشن کی، ان کی عزاداری کی اتنی برکت اور معجزہ ہے کہ حتیٰ وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے امام حسین کو مانتے. کیا بات ہے. یہ حسینی برہمن خدا کو نہیں مانتے جی، لیکن امام حسین علیہ السلام کی ذات پاک کو جو ہے مانتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں. یہ خدا کا معجزہ ہے جو امام حسین کو خداوند تعالیٰ نے عطا کی. اور یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں جب امام کا اتنا بڑا مقام ہے تو ان کے رب کا کتنا بڑا مقام ہے.